فرش و عرش پر غم ہے، رحلت خدیجہ سے ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس معبود کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ میں ہوں حسن آصف، آپ کا میزبان چینل ون کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک ہے اور تاریخ ہے اس بیوی کی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور اسلام کی پہلی خاتون، اور یوں دیکھا جائے جن کی دولت اسلام کے کام آئی، جنہوں نے اپنی پوری دولت کو نچھاور کر دیا، قربان کر دیا اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، اور جس طریقے سے آپ کی وفات ہوئی ان ساری باتوں کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور سارے سوالات کے جوابات دیں گے ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان پروفیسر حسین کمال الدین اکبر صاحب قبلہ۔ تو آئیے استقبال کرتے ہیں پروفیسر صاحب کا۔ سر سلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جس طریقے سے دیکھا جائے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، ہم چاہیں گے کہ ان کی شادی سے پہلے کی کیا زندگی رہی ہے، کیا واقعات رہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، یہ بات تو بہت مشہور ہے، اور فطری بات ہے کہ کوئی بات مشہور ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ ملکۃ العرب اس لیے کہلاتی تھیں کہ اگر سارے مکے والوں کا جتنا بھی وہ بزنس کمیونٹی تھی، قریش کہتے ہی ہیں، وہ بزنس کمیونٹی تھی، وہ سفر کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے، سامان لے جاتے تھے، وہ بیچتے تھے، وہ وہاں سے سامان لاتے تھے، پھر یہاں فروخت کرتے تھے، کیونکہ ڈیزرٹ تھا، ریگستان تھا، کچھ پیدا ویدا تو ہوتا نہیں تھا، بے شک کچھ پیدا ہوتا ہو۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ جو کہلاتی ہیں، اور آپ کے القاب میں طاہرہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، تو وہ ملکۃ العرب اس لیے کہلائیں کہ ایک طرف مکے کے تمام لوگوں کا جتنا بھی سامان تجارت ہے رکھ لیجئے، اس کے مقابلے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو تجارت کا سامان تھا وہ زیادہ ہی ہوتا تھا، یعنی اس سے کم نہیں تھا۔ اور اس کی ایک جو بتائی گئی ہے کہ آپ کی مصر میں، حبش اور عرب میں، یعنی خالی یہ نہیں تھا کہ آپ کی وجہ سے گوڈاؤنس ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے، ویسے جناب خدیجہ کے گوڈاؤنس کی بات کروں اگر، تو حبش یعنی ابیسینیا، مصر، ایجپٹ، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ وہاں سے بزنس ہو رہا ہے تو ضروری نہیں کہ یہاں سے کیا جائے، تو وہاں، اور عرب سے تو تھا ہی، آپ رہتی تھیں مکے میں۔ تو اس میں اونٹوں کی جو تعداد بتائی گئی، وہ اونٹوں کی تجارت نہیں کر رہی تھیں، یعنی اونٹ پر تو سامان لادا جاتا ہے اور لے جایا جاتا ہے، جیسے آج بزنس سینٹرز جو ہوتے ہیں یا بزنس کنسرن جو ہوتے ہیں ان کے پاس ٹرکس ہوتے ہیں، ان کے پاس 80,000 اونٹ تھے، 80,000 اونٹ تھے کیملز، جن کی وہ جناب خدیجہ کے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کیجئے، اور باقی تو پھر وہ جو ان کا وے آف لائف تھا اور جو ان کی زندگی تھی، اسی لیے ان کی نگاہ میں کوئی آدمی آتا ہی نہیں تھا جو ان کے کیلیبر کا ہو، یا بھائی نہ تو کوئی ان سے پیسے میں ان کے مقابلے میں اسٹینڈ کرتا تھا، جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انہوں نے انتخاب بھی فرمایا ہے، وہ پیسے کی بنیاد پر نہیں تھا، وہ آپ کے کردار، آپ کی عظمت، آپ کا تقدس، آپ کی امانت، دیانت، صداقت، ان سب کے اوپر آپ کا کو شوہر کی حیثیت سے جناب خدیجہ نے پسند فرمایا، یعنی کوالٹیز آف دا پروفٹ۔ اس وقت تو کبھی ڈکلریشن بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نہیں معلوم ہے، آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں، یہ معلوم ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس اتنا مال تھا، اتنی پراپرٹی تھی کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور عرب کے اس سماج، اس سوسائٹی میں آپ خود سوچیں کہ جہاں وہ خاتون رہتی ہیں، اس اعتبار سے کہ عورتیں تو یوں بھی ٹریڈ نہیں کرتی، اور وہ مگر جو ان کا ٹریڈ اتنا تھا، اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ ملکۃ العرب، یہ تو تھوڑی سی بات ہے جو ہم لوگ کہہ دیں کہ 80,000 اونٹ تھے، وہ اونٹ نہیں بیچتی تھیں یا خریدتی تھیں، ان کے پاس اونٹ پر سامان جاتا تھا،
تو اب جس کے پاس اتنا سامان ہو، اتنے ڈائریکشن میں بک رہا ہو، جا رہا ہو، مل رہا ہو، اور وہ مینیج کرتی تھیں وہیں مکے سے بیٹھ کے، یعنی کبھی یہ نہیں تھا کہ وہ خود تشریف لے جائیں، یعنی وہ نہ کسی جگہ پر وہ اونٹ پر بیٹھ کے گئیں، نہ کاروبار میں کبھی انہوں نے یہ کیا، وہ اپنے گھر سے مینیج کرتی تھیں، ان کے مینیجرز ہوتے تھے۔ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے تجویز کیا، ان کی دیانتداری، آنیسٹی اور ان کی امانت داری کو دیکھتے ہوئے، تو ان کو کمیشن پر، یعنی ایک پروپورشن آف دا شیئر ہوگا کہ آپ ہماری تجارت میں مال لے جائیے، اس میں پروفٹ میں آپ کا اتنا کمیشن ہوگا، اس پر رکھا تھا۔ تو وہ اپنے ہی گھر سے بیٹھ کر کے، یعنی یہاں سے مینیج کرتی ہیں، یہ ہے۔ تو اس لیے آپ ملکۃ العرب کہلاتی ہیں۔ ملکہ اصلاً مہارانی ٹائپ کا لفظ ہے، جو آپ سمجھے تو عرب کی مہارانی پیسے اور دولت کی بنیاد کے اوپر، وہ آپ یہ نہیں تھا کسی بادشاہ کی لڑکی تھیں یا یہ تھیں، آپ نے کا اتنا، اب یہ تو بہت ریسرچ کا موضوع پتہ لگایا جائے کہ آخر کیسے ڈیولپ ہوا، کیونکہ آپ بھی قریشی سے تعلق رکھتی تھی، تو اتنا بزنس امپائر کیسے بنا، کیسے ہوا، یہ بھی ایک ریسرچ کا موضوع ہے۔ مگر بہرحال یہ اسٹیبلش ہے کہ آپ کا کوئی مقابلہ اس زمانے میں پورے عرب میں نہیں تھا، یعنی پوری دولت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ نہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دیکھیے، یہ بات کا ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھیے جب جناب خدیجہ کو پھر اندازہ ہوا حضرت، دیکھیے ایک بات کیا ہے کہ جناب خدیجہ کی جو عمر تھی وہ رسول اللہ سے زائد تھی، یعنی جناب خدیجہ جو تھیں 40 سال کی تھی جب ان کی شادی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے، تو آپ کی عمر سے 15 سال زیادہ تھیں۔ اور آپ کی شادی نہ ہونے کا سبب بھی یہی تھا کہ آپ کا ایکول یا کفو جسے ہم کہیں، ایکول کوئی اسٹینڈ نہیں کرتا تھا، نہ آپ کسی کو خاطر میں پیسے میں تو کوئی آپ کا مقابلہ کر نہیں پائے گا۔ اچھا، کیریکٹر بھی آپ کا ایسا تھا جس کی نگاہ ایسی ہو، جو دنیا کے نہیں کائنات کے سب سے بہترین انسان ہو، اس کا جو سلیکشن کر لے، جس کی نگاہ رسول اللہ کی رسالت کے اعلان کے بعد، مدینے میں پیغمبر ہو جانے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہونے والے تو بہت ہوں گے۔ آپ نے تو جب آپ نے بعثت ہوئی بھی نہیں تھی، اس سے 15 سال پہلے شادی کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ صرف ایک بزنس ٹائکون تھیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کی پارکھی نظر بھی تھی کہ وہ ہیرے کو پہچانتی تھیں کون سا ہیرا ہے، اس لیے انہوں نے خود پیغام دیا پیغمبر کو۔ اچھا سر، یہ مسلمانوں کے درمیان، یہ ابھی آپ ہی والی بات ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ بات ہے، لوگ ہر طرف یہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی عمر جو تھی وہ زیادہ تھی، جو عمر کی بات تھی، تو کیا کوئی حدیث، ایک اوتھینٹک حدیث کوئی ملتی ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ تو ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، جی، یعنی یہ بالکل پکی بات ہے، اس میں تو جی بالکل سچ ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ وہ آپ انگریزوں کی اٹھا لیجئے تو وہ، اور شاید اس کے پیچھے مجھے ایک اچھی کوالٹی نظر یہ آتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے مخالفین اور دشمنوں نے بدنام کرنے کے لیے یہ کہ وہ انہوں نے اتنی شادیاں کیوں کیں، اور کچھ اس میں ہم لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں کہ کسی سے محبت کی بنیاد اس کی جوانی ہے، اس کا شباب ہے، کسی سے یہ سب باتیں ذہن میں آئی ہیں۔ تو جب آپ 25 سال کے تھے، زیادہ تر شادیاں آپ کی زیادہ تر کیا حقیقتاً جب جناب خدیجہ کی رحلت ہو گئی اس وقت آپ رسول اللہ 50 سال کے تھے، 50 ایئرس۔ تو جب آپ کی 50 سال کی عمر ہو گئی تب تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی، تو 25 سال تک آپ ایک ایسی خاتون کے ساتھ رہے جو عمر میں آپ سے زیادہ تھیں۔ تو اگر کوئی یہ وہ مردوں والی خواہش ہوتی جیسے دنیا والے مرد خواہش رکھتے ہیں اور ان کے اندر ہوتی، تو اس وقت آپ کی اس خواہش کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہ تو آپ کے اس مضبوط کیریکٹر کی دلیل ہے کہ آپ کی نگاہ میں کسی خاتون کی جسم اور اس کی جوانی اور اس کا شباب نہیں تھا، بلکہ آپ کی نگاہ میں ایمان، دیانتداری اور اس کی اچھی کوالٹیز تھیں۔ اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ عمر میں زیادہ تھیں، اور وہ وہی وجہ ہے ان کی شادی کے نہ ہونے کی کہ ان کے سٹینڈرڈ کا کوئی آدمی تھا بھی نہیں۔ اچھا، اگر دیکھا جائے مذہب اسلام کی اگر ہم بات کریں، اسلام کی تبلیغ میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کیا رول رہا؟ نہیں، تو وہی میں نے کہا کہ دیکھیے رول سب سے پہلے اگر آپ شروع کریں اللہ اسٹارٹنگ جو آپ نے بتائی، یہ ایک بات یہ شروع کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی تو ایک ان کو ایک جنرل آئیڈیا رہا ہوگا
جی یعنی اس آدمی کی امانت داری اور دیانت داری سے دنیا میں بہت سے لوگ باایمان ہوتے ہیں، بہت سے لوگ دیانت دار ہوتے ہیں، تو سب نبی تو نہیں ہو جاتے، بے شک سب رسول نہیں ہو جاتے. اب یہ اللہ کو بنانا تھا اور دیکھنا تھا، اور آپ میں یہ پاکیزگی تھی اور یہ تھی. اور میں تو کہتا ہوں بعد میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آ بھی جاتی ہے بات کہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں ہو تو پھر اس کو کیسا ہونا چاہیے، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ کے لیے وہ لائن آف عصمت نہیں ہے جیسے کہ جناب فاطمہ کے لیے ہے، لیکن آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس زیارت میں زیارت وارثہ میں آتا ہے کہ السلام علیکہ یبن خدیجۃ الکبریٰ، یعنی آپ خدیجۃ کبریٰ کے فرزند ہیں. اس لیے بھی کہ آپ کی عظمت ہی کے پیش نظر امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں آپ کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ وہ یہاں سے لے کے اوپر تک نہ جانے کتنے بے شک آپ کے بزرگ موجود ہیں. تو ایک بات یہ کہ ان کا کنٹریبیوشن دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ خود ایماندار خاتون تھیں، با ایمان تھیں. ان کی نگاہ میں کردار ہی اہم تھا، جو کردار کی بنیاد پر انہوں نے شادی کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پیغمبر بعد میں جب شادی ہو گئی تھی تو منتقل ہو گئے، جناب خدیجہ کے ساتھ ہی رہتے تھے. ان کا پورا سیٹ اپ تھا، یعنی پہلے تو جناب ابو طالب کے ساتھ وہ قریب میں تھے، بنی ہاشم میں دوسرا محلہ تھا مکے میں، وہاں قیام فرماتے تھے. اور پیغمبر اس کے بعد جب پیغمبر اپنی زندگی میں ایک غور و فکر کیا کرتے تھے، یعنی یہ اسی لیے کہ میں کہوں گا تمام اپنے ناظرین سے اور تمام ہم سب لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ صحیح قرآن موجود ہے، دعائیں موجود ہیں، یہ غور و فکر کرنا. نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب جناب آدم کا کوئی تصور نہیں تھا، خود فرمایا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ یہاں آ کے نبی بن گئے، رسول اللہ وہ تھا، نبی تھے. لیکن یہ کہ اللہ کا جب حکم ہوا کہ اعلان کرو تو آپ نے اعلان کر دیا اپنی نبوت کا، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ وہ غور و فکر کیا کرتے تھے بیٹھ کے. غار حرا ایک غار تھا، مطلب میں نے اور آپ بہت سے تمام ناظرین نے دیکھا ہوگا، بڑی اونچائی پر ہے بھائی، میں تو نہیں چڑھا، اب تو شاید راستہ واسطہ بن گیا ہے. جب حج کرنے کے لیے گیا تھا تو غار حرا اتنی بلندی پر تھا. اچھا، پیغمبر وہاں جاتے تھے اور کئی دن وہاں رہتے تھے اور اس میں غور و فکر کرتے تھے. اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ساتھ یا ایک ساتھ تو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پر جو بھی پیریڈ مان لیجئے، اس کا غور و فکر کرنا اللہ کی صنعت میں، اس کی کاریگری میں، اس کی عظمت میں، اس کی تمام کوالٹیز میں، کبھی کبھی 70 سال کی عبادت پر بھاری ہوتا ہے کہ غار حرا اتنی بلندی پر ہے. پیغمبر رہتے تھے، کھانا لے کے جناب خدیجہ جاتی تھیں کھانا پہنچانے کے لیے، یعنی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، کھانا لے کے پہنچانے جاتی. جب کئی دن رہتے تھے اس پر چڑھنا. غار حرا میں اگر آپ چڑھ جائیں، ایک آدمی چڑھ گئے تھے جوش میں اور بعد میں بیچارے ننگے پیر چڑھ گئے یہ سوچ کر کے، اور تپنے لگی وہ چٹان، بہت اونچائی پر ہے، وہ چھالے پڑ گئے تھے. یہ ان کا معمول ہے کہ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے انہیں بھی اندازہ ہے کہ یہ آدمی سوچ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، تو کوئی عظمت کی بات ہے. ٹھیک ہے، جب پیغمبر کے پر پہلی وحی نازل ہوئی اور وہ ایک تھوڑا سا اس پر اس کا جو ایفیکٹ تھا، تشریف لائے، وحی کی نازل ہونے کے بعد تشریف لائے اور آپ نے آ کے جناب خدیجہ کو بتایا. تو جناب خدیجہ نے سب سے پہلے آپ شہادت دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی اس معاملے میں کوئی بھی آدمی آپ کے مقابلے میں اسٹینڈ نہیں کرتا کہ آپ پہلی ذات ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے اوپر اپنے ایمان کا اعلان کیا. دوسرے نمبر پر حضرت علی ہیں. یعنی وہ ایک الگ بات ہے کہ امیر المومنین کی ذات یہ ہے کہ وہ مسلمان بنے نہیں ہیں عصمت کے ساتھ، جیسے اللہ کے رسول نبی تھے ویسے ہی وہ ولی خدا تھے وہاں بھی اور آنے سے پہلے بھی. لیکن اعلان کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو حضرت علی کا اعلان جناب خدیجہ کے بعد کا ہے. وہ ملا بھی ہے کہ اب کوئی آدمی آیا تھا عفیف کاروبار کے سلسلے میں، تو اس نے دیکھا کہ جناب اللہ کے رسول آئے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے. یعنی وہ دیکھا، کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے، اور اس کے داہنی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تو تھوڑا سا قدم لا کے حضرت علی کھڑے ہو گئے. تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی میرا بھتیجا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا فرزند. تھوڑی دیر میں پھر جناب کا تیسری کون ہے؟ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، جناب خدیجہ تھیں. کہا یہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے.
اس دین کے اس وقت یہی 3 ماننے والے ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے. یعنی آپ بتائیے، یہ پوری روایت موجود ہے. یہ یعنی جتنے کو فلاں ایمان لایا اور یہ لایا، مجھے کوئی اس سے انکار نہیں ہے. مگر وہ ایک زمانہ وہ ہے، کئی بار حضرت علی نے خود بھی کہا ہے کہ 3 سال تک کوئی ہمارے علاوہ نہیں تھا جس نے اللہ کے رسول کو، نہ رسول اللہ نے پیش کیا نہ وہ آیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو آپ نے اس موقع کے اوپر بھی پھر جس وقت پیغمبر کو پیسے کی ضرورت تھی کہ لوگوں کی مدد کریں اور یہ کریں، نیچرل ہے کہ جو ایک روحانی لیڈر ہوتا ہے وہ پرچون کی دکان کھول کے نہیں بیٹھ سکتا، اس کا کام تو بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس کو نیچرل ہے کہ وہ تو یہ نہیں کہ وہ بزنس کرے. پہلے انہوں نے کیا ہے، بزنس مان لے گئے، لیکن ان کا تو انہوں نے جناب خدیجہ کے لیے ہمارے تاریخی طور پر خلیفہ اول جو ہیں انہوں نے خود بیان کیا. ان کی روایت موجود ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنے غلام سے کہا کہ تم ہمارا جتنا مال ہے سب ڈالو، لے جا کے وہاں رکھو. سونا جو ڈھیر کیا گیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف میں تھا، ایک طرف رسول اللہ تھے. ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اتنا سونا تھا. اور انہوں نے اعلان کروایا کہ یہ میرا مال میرے شوہر محمد ابن عبداللہ کا ہے، جہاں جی چاہے جیسے جی چاہے خرچ کریں. یہ دیکھیں، مطلب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. میں ٹھیک ہے بیوی کا، یعنی انہوں نے رسول اللہ کے اوپر یہ کہ ان کو کوئی ذہنی طور پر یا ضمیر پر ان کے کوئی بوجھ ہو، یہ بھی نہیں. آپ نے سب ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا. اور قرآن نے اس عمل کو اتنا اہم مانا کہ اس میں ہے نہیں کہ ہم نے تم کو فقیر پایا تو ہم نے تمہیں غنی بنا دیا. کیا تم نے نہیں کر دیا؟ وہ وجہ کا عائلاً فاغنا، ہم نے آپ کو پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. تو اس کا مطلب جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت اللہ کے رسول کے اوپر اس طرح سے نچھاور کر دی، اور وہ سب اللہ کے رسول نے خرچ کی. اچھا یہ تو مال کی خرچ، میں نے کہا نا کہ پہلے جاتی نہیں کھانا لے کے. اچھا یہ کوئی دیکھیں، میں آپ سے تمام ناظرین سے بھی کہتا ہوں، اپنے بھی میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اسٹیٹس کی بات بھی ہوتی ہے کہ اس جناب خدیجہ کا اسٹیٹس عام عورت کا نہیں تھا. ملکۃ العرب تھی جس کے اتنے نوکر ہوں. 4000 غلاموں کو انہوں نے اپنی شادی کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا. 4000 جب شادی ہوئی رسول اللہ سے تو خوشی میں 4000 غلام آزاد کر دیے. جس کا اسٹیٹس یہ ہو، وہ روٹی لیے ہوئے یا کھانا لیے ہوئے پہنچانے کے لیے جا رہا ہو. یعنی کوئی غریب آدمی ہو جس نے ہمیشہ اس طرح کی زندگی گزاری ہو. ہمارے ہاں بھی بہت سے کبھی کبھی کسی نواب کی فیملی میں کوئی آدمی عورت غریب ہو گئی تو وہ نام نہیں بتاتی اپنا، اگر کسی جگہ کام کرنا بھی پڑ جاتا ہے کہ اس کو شرمندگی ہوتی. جناب خدیجہ نے رسول اللہ کی ایسی خدمت کی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع کے اوپر یعنی مال پیغمبر کا اس طرح. پھر اس کے بعد جب شیب ابی طالب میں آپ آئیں، جو وہ ایک گھاٹی تھی، جب آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ، پورا ان کے قبیل جو بنی ہاشم تھے وہی تھے شیب ابی طالب میں، ایک ابو لہب کو چھوڑ کے. اور ابو لہب کو بھی ایگزمپشن اس لیے مل گیا تھا کہ اس کی بیوی تھی ام جمیل، جو ابو سفیان کی بہن تھی. تو اس لیے اگر وہ اس کو بھی جانا پڑتا تو انہوں نے ایگزمپشن دلایا، تو میاں بیوی دونوں ایگزمپٹ ہو گئے تھے سوشل بائیکاٹ سے. باقی سب لوگ تھے. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں لکھا کہ ہمارے جسم کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ گھاس چباتے چباتے کھاتے کھاتے جو ہماری کھال تھی اس کی رنگت گھاس کی جیسی ہو گئی تھی. یہ جناب اس میں بھی جناب خدیجہ. اب دیکھیے ایک طرف وہ ملکۃ العرب تھی جس کا اسٹیٹس یہ رہا ہو، دوسری طرف رسول اللہ کا ساتھ دیتے دیتے یہاں تک کہ جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا، اور یہ 2.5-3 سال چلا، 2-3 دن نہیں، 2.5-3 سال چلا. اور جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا، جو اس کی وجہ ہو اس موقع نہیں ہے ڈسکس کرنے کا، تو وہ نکلی ہیں. اسی کے چند دنوں بعد آپ کا انتقال ہو گیا. یعنی مطلب اس کا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی. میں اپنے ناظرین سے کہتا ہوں یہ وفات نہیں، شہادت ہے. کبھی وہ کسی کو خالی تلوار مار دینا شہادت نہیں ہے. جس آدمی کو اتنی اذیت ہو، اتنی تکلیف ہو، اتنی بھوک اذیت، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. تو جناب ابو طالب کی بھی شہادت ہوئی اور جناب خدیجہ کی بھی شہادت ہوئی. کیونکہ مانی بات ہے کہ یہ لوگ بزرگ بھی تھے اور اس بات کو نہیں بڑھا. اس وقت تو آپ کی عمر 65 سے 68 سال مانی گئی ہے جب یہ واقعہ پیش آیا. بالکل آپ نے صحیح کہا. سر ہمارا وہی سوال پھر ہے آپ سے کہ آپ کی شہادت کے بعد یا وفات کے بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی اس سال کو رسول اللہ نے جو عام الحزن کا سال قرار دیا تھا، تو وہ کیوں قرار دیا تھا، اس کی کیا وجہ؟ بالکل عام کہتے ہیں ایئر. جی
تو یعنی میں اس کا ترجمہ اپنے لوگوں کو لے کے حزن کہتے ہیں سورو کو، سورو یا غم یا شوق کا ورش یوں کہہ دوں ہندی میں، اور اسی کو اگر انگریزی میں کہوں تو ایئر آف سورو کہہ دوں گا، وہ جو عربی میں عام کہتے ہیں سن کو، اور حزن کہتے ہیں رنجیدہ ہونا، غم، اور سورو شوق اس کے لیے۔ دیکھیے 2 پلرز تھے جو پیغمبر کے ساتھ دے رہے تھے پیغمبر کی تحریک میں، ایک حضرت ابو طالب جنہوں نے بچپن سے آپ کی پرورش بھی کی تھی اور مدد بھی کی تھی، ہے نا، اور ایک تھی جناب خدیجہ جنہوں نے پیسے سے، دولت سے، خدمت سے، اقرار سے آپ کی اتنی خدمت کی کہ ان کا انتقال، چنانچہ اس کا ایفیکٹ پیغمبر پر اتنا رہا کہ جب مدینہ منورہ میں بھی آپ کوئی جانور ذبح کرتے تھے اور یہ کرتے تھے تو جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، گوشت بھیجتے تھے۔ تو اس میں پیغمبر کی ایک بیوی کو کچھ کبھی ناراضگی ہو گئی، ان کہا کہ کب تک آپ اس بڑھیا کو یاد کریں گے، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی، تو ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر کیا، اس کے برابر بھی نہیں دی۔ انہوں نے خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی، رسالت کی، مجھے رسول مانا جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی۔ انہوں نے اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا، بھئی اتنا مال کوئی آدمی دے دے، کسی کو گفٹ کر دے اور پھر خود بھوکا رہے ہو، پیاسا رہے ہو، پریشان رہے، یہ کر دے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ان سے میری اولاد ہوئی، میری نسل چلی۔ یعنی 3 کوالٹیز جناب خدیجہ کی اللہ کے رسول نے بریوٹی کے ساتھ جو بیان کی مدینے میں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ نہیں پائے مدینے میں، وہ اللہ کے حکم سے ہو، مگر مدینے میں ابو طالب وہ ایک بازو تھے اور جناب خدیجہ دوسرا بازو تھیں، کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی، مائگریٹ کرنا پڑا کہ مکے سے آپ مدینہ تشریف لائے۔ تو جناب خدیجہ کی جو امپورٹنس ہے وہ کسی بھی بیوی کو حاصل نہیں ہوئی، وہ جتنا جو ہے وہ آپ کی کوالٹی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے متعلق آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی واقعہ ایسا ملتا ہے جو نصیحت آمیز ہو، جس سے لوگ نصیحت؟ ایک بات یہ ہے کہ ویسے تو دیکھیں جو معصوم یا معصومہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کی تربیت جو ہوتی ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کا انتظام معصوم کے ذریعے ہی سے کرتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ ماحول کا اور معاشرے کا اور سرکمسٹانسز کا اثر ہوتا ہے، اس محبت کا بھی اثر ہوتا ہے جو ہے، تو ماں اور بیٹی کا جو تعلق ہوتا ہے۔ اچھا جناب فاطمہ کو بھی آپ غور کیجئے کہ جتنی تکلیف رہی ماں کے حوالے سے، وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ لوگوں نے، خواتین نے جناب خدیجہ کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا جب رسول اللہ، ایک تو یہ کہ رسول اللہ سے انہوں نے شادی کر لی تو ان کے حساب سے یہ تھا کہ گویا ہمارا اسٹیٹس ہمارے یہ غریب آدمی ہے۔ آج بھی غریب آدمی کو امیر لوگ اپنے اسٹیٹس کا نہیں سمجھتے، اگر ان کے پاس کار ہے اور کار والا اپنی لڑکی کی شادی سائیکل والے سے کر دے تو سمجھتے ہیں کہ دب گیا، چاہے وہ خاندانی طور پر کتنا بھی بلند ہو، کردار کے اعتبار سے کتنا بھی بلند کیوں نہ ہو، یہ مانتے ہیں۔ تو انہوں نے بیک آؤٹ کر دیا تھا، تو وہ ہمیں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنی ماں سے بہت انٹیمیٹ تھیں، بہت گفتگو کرتی تھیں، گفتگو فرماتی تھیں، اور ان کی ماں بہت، اب یہ کیا کہنا کہ بہت چاہتی تھیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہر ماں اپنی بیٹی کو چاہتی ہے، اور جس کی بیٹی فاطمہ زہرا جیسی ہو وہ ماں کتنا چاہے گی۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ کون سی بیٹی ہے۔ جناب فاطمہ کے لیے ایک واقعہ ہمیں ملا کہ کسی شادی میں آپ تیار ہو رہی تھیں، تو آپ اس وقت کے حالات وہی تھے کہ جب آپ کے پاس تھی، دولت تھی، وہ تھا، تو جناب فاطمہ کے لیے اب انہوں نے کچھ زیورات وغیرہ پہنائے ان کو، تو شہزادی نے پہننے سے انکار کیا۔ یعنی ان کو وہی بات ہے کہ اب جناب فاطمہ کو اپنے اسٹیٹس کے حساب سے نہیں لگا، کیونکہ معصومہ عالم کا زیور ان کا زیور نہیں، ان کا کردار تھا، ان کی کوالٹیز تھیں، ان کی صفات تھیں۔ یہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج ساری دنیا مل کے بھی جتنا چاہے سونا چاندی سب اکٹھا کر لے، اس چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس میں 70 پیوند تھے۔ بہت اچھی بات، 70 پیوند جناب فاطمہ کی چادر میں تھے، اس چادر کا مقابلہ نہیں کر پائے گی چاہے ساری دولت ڈھیر کر دے۔ یعنی احسان ہے تو اس لیے جناب خدیجہ نے ایسی تربیت کی۔ اچھا پھر میں کہتا ہوں یہ ماں کی تربیت کا تھا۔ کبھی کبھی دیکھیے ایک احساس ہوتا ہے، آدمی نہیں کہتا، اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں بعد میں تو کیا کہتا ہے، ابا کے زمانے میں اتنے کھیت تھے
اتنا باغ تھا، یوں ہی تذکرتاً کوئی ایک روایت آپ بتائیے جہاں جناب فاطمہ سے میں نے بھی ڈھونڈا ہے، کوشش کی ہے، آپ بھی تلاش کریے کہ انہوں نے اپنی ماں کی دولت کا کوئی ذکر کیا ہو کہ ہماری اماں کے پاس اتنا مال تھا. یہ تو تاریخ نے بتایا کہ انہوں نے کتنا مال تھا اور کتنا دے دیا اور کیا کیا. انہوں نے نہیں کہا، چکی پیستے ہوئے بھی نہیں کہا کہ ہمارے اماں کے یہاں تو اتنے غلام تھے اور اتنی کنیزیں تھیں، کبھی ایک لفظ نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی تربیت اس منزل پر ہوئی ہے جو ایثار اور قربانی سے ماں کا کردار جیسے بھرپور تھا، ویسے بیٹی نے سمجھ لیا کہ ایثار و قربانی کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں، دیکھیے جناب خدیجہ کی وہ تربیت تھی، وہ غار حرا میں تشریف لے جا رہی ہیں، تو تربیت وہ ہے اپنا سارا مال دے رہی. تو اگر رسول اللہ کی پشت مبارک پر نماز میں اوجھڑی لے کے ابو جہل نے ڈال دی اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھے، تو جناب فاطمہ پہنچی تھیں اور آپ نے وہ اوجھڑی جو تھی ہٹائی، جو گوشت تھا وہ غلیظ گوشت تھا، سب پڑا ہوا تھا، ہٹایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اچھا اس زمانے میں جب انہوں نے جناب فاطمہ نے کیا تو یہ سن 45 62 کا آپ جوڑ لیجئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے عام الفیل کو، تو اور بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. جہاں جناب فاطمہ نے عزم کے ساتھ کام کیا ہے، جیسی ان کی ماں کی ہمت تھی جناب خدیجہ کی، ویسی ہمت کا مظاہرہ جناب فاطمہ نے بھی کیا. تو میں تو یہ کوالٹی ان کی جناب خدیجہ کی مجھے جو سمجھ میں آتی ہے کہ آج بھی تمام بیویوں کے لیے یہ ہے کہ ان کی جو موانست تھی، جو قربانی تھی، جو ایثار تھا، جو ان کی محبت تھی اپنے شوہر کے لیے، انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی پیغمبر سے کہ ہم شب ابی طالب میں بھوکے ہیں، کھانا نہیں ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں. تو ویسے ہی جناب فاطمہ نے بھی کبھی شکایت نہیں کی. امیر المومنین کو کہنا پڑا. جناب میں کہتا ہوں ماں ایسی تھی تو بیٹی کی شان بھی یہی ہے کہ آخری وقت میں امیر المومنین نے کہا ہے کہ تم نے آج تک کوئی فرمائش نہیں کی ہے، آپ بتائیے. بیوی اور فرمائش نہیں کی اور امیر المومنین کا. اور جناب فاطمہ نے کیا جواب میں کہا تھا آپ نے فرمائش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرنے دی، آپ تو اس سے پہلے پوری، جس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا وہاں شوہر. تو یہ مطلب میں تو کہتا ہوں کہ وہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جنت وہاں ہے. جنت تو فاطمہ زہرا نے علی کے گھر کو بنا دیا. وہ کہ ہمارے ایک حیدرآباد کے شاعر تھے، انہوں نے اچھی بات کہی تھی کہ سنا ہے عرش پر ہے ایک جنت، ہے جنت جا بجا زہرا کے گھر میں، فرشتے چومنے آتے ہیں اکثر علی کے نقش پا زہرا کے گھر میں. جزاک اللہ. ہاں تو یعنی مطلب وہ تو ایک گھر ہے ایسا جو جنت کا نمونہ بنا ہوا. آج بھی ہمیں تصور میں جو گھر بنتا ہے وہ ہمیں جنت سے اچھا لگتا ہے. بس ہم یہیں پر پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہی ہماری جو خواتین ہیں یا جو بھی مرد حضرات ہیں دونوں کو ہی ایک بہترین پیغام دے دیں. دیکھیے جو ہمیں جناب خدیجہ کی جو اصل سیرت ہمارے سامنے ابھر کے آتی ہے وہ یعنی ماں کے سلسلے میں تو میں نے ابھی عرض کر دیا، بیوی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے. رسول اللہ نے ایک آفاقی یعنی یونیورسل انقلاب پیدا کیا، مگر یہ یونیورسل انقلاب نہیں آ سکتا تھا اگر خدیجہ جیسی بیوی نہ ہوتی. ناممکن تھا کہ اب وہ اس پر نہ جائیے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تو اللہ کو تو جو چاہے کر سکتا ہے تو رسول اللہ کو بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں اللہ کو. تو یہ یونیورسل انقلاب اس لیے آیا کہ خدیجہ جیسی بیوی تھی. تو اگر کوئی خاندان کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار رہے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑیں، انہیں کرٹیسائز کریں، ان کی تنقید آلوچنا کریں، ان کے ہر چیز کے اندر نہیں، وہ قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا کریں. شوہر اپنی بیوی کو مرنے کے بعد بھی یاد کرے جیسے رسول اللہ یاد کرتے تھے. بیوی کو نہیں، بیوی کی سہیلیوں کو یاد کرتے تھے کہ یہ ان کی سہیلی ہے تو اس کو گوشت بھیجو، یہ ہے. اور بیوی اگر اس کا مال ہے تو یہ نہیں کہ میرا ہے اور مجھے مل جائے اور میں باپ کے گھر سے آیا ہے، بلکہ اپنے شوہر پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جب موانست اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ انس اور محبت اس طرح ہو جائے تو پھر خاندان خود ہی جنت بن جاتا ہے. جنت بنانے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ جب چاہے اپنے گھر کو جنت بنا دے. جزاک اللہ. فی الحال ناظرین آپ سب کی طرف سے، پروفیسر صاحب کی طرف سے، ہماری جانب سے، چینل ون کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیقات عطا کر، ہمارے بچوں کو ایجوکیشن سے آراستہ کر اور ہمارے گھر میں صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی ہو اور ہم سب
صراط مستقیم کو اس طریقے سے تھامے رہیں، اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بناتے رہیں۔ فی الحال ناظرین آپ سب سے یہیں پر ودا لینا چاہوں گا ان اشعار کے ساتھ۔ خود کو جو سمجھتے ہیں مذہب محمد پر، خود کو جو سمجھتے ہیں مذہب محمد پر، لازم ہے ان سب پر شکریہ ختیجہ کا۔ کاروان عصمت جو متصل ہے محشر سے، اصل میں وہ کوثر ہے سلسلہ ختیجہ کا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اور پروفیسر صاحب کو اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، کوشش کریں صراط مستقیم کو اپنانے کی، اللہ کی رسی کو تھامے رہنے کی۔ فی الحال دیکھتے رہیں چینل ون، میسج آف ہیومینٹی۔ خدا حافظ۔